یہ واقعہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، جب میری نانی انڈیا میں رہتی تھیں۔ میرے خیال میں مناسب یہی ہوگا کہ یہ ناقابل یقین کہانی انہی کی زبانی سنی جائے۔ بتانے والے کہتے تھے کہ میں بہت خوبصورت تھی، لیکن مجھے اپنی خوبصورتی کا بالکل احساس نہ تھا، کیونکہ پہلے شیشے کو اتنی اہمیت حاصل نہ تھی جتنی کہ اب ہے۔ لوگ میرے نہایت ہی گھنے کالے چمکدار کمر سے بھی نیچے لمبے بالوں کی بہت تعریف کرتے تھے، لیکن میں اسے بس اللہ کی دین سمجھ کر شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ اپنا چہرہ اور بال ہر وقت دوپٹے میں چھپائے رکھنا میری عادت تھی، یہاں تک کہ شادی کے بعد بھی میرا گھونگھٹ چہرے سے نیچے تک رہتا تھا۔ مگر پتہ نہیں اس دن مجھے کیا ہوا کہ نہا کر کمرے میں کنگھا کرتے ہوئے بال سکھا رہی تھی کہ ساس کی آواز پر بغیر گھونگھٹ کے میں ساس کے پاس چلی گئی، جو صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھیں۔ وہ کام میں مصروف تھیں اور باتیں بھی کر رہی تھیں۔ ابھی ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ انہوں نے مجھے صحن میں جھاڑو مارنے کا کہا۔ میں ابھی یہ کام کرنے ہی لگی تھی کہ ساس کی آواز پر رکنا پڑ گیا۔ نثار بانو، یہ کیا تم کھلے بالوں کے ساتھ صحن میں آ گئی؟ عصر سے مغرب کا آخری وقت ہے، بیٹا بالوں کو ڈھانپ لو۔ تمہیں پتہ ہے جب مغرب ہونے والی ہوتی ہے تو بہت ساری الائیں بلائیں پھر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی ساس کی اس بات کو سن کر فوراً بال ڈھانپ لیے اور سر پر اوڑھنی ڈال لی۔ عین اسی وقت مغرب کی اذانیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ اس رات کو میں سو رہی تھی اور میرے تیسرے نمبر کی بیٹی، جو چند ماہ کی تھی، میرے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اچانک بہت زور زور سے رونے لگی۔ اس کے رونے سے میری آنکھ فوراً ہی کھل گئی۔ میں اس کو تھپکنے لگی، دودھ پلانا چاہا، مگر وہ چپ نہ ہوئی تو میں اس کو گود میں لے کر ٹہلنے لگی۔ میرے میاں جی ان دنوں گرمی کی وجہ سے صحن میں سونے لگے تھے، مگر میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ اندر ہی سوتی تھی۔ میری بیٹی بہت مشکل سے پہلے چپ ہوئی اور پھر سوئی۔ اس کو لٹا کر میں چادر اوڑھا ہی رہی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا کسی نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا ہے۔ میں سمجھی میرا خیال ہوگا، مگر جب پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا، اور پھر اس رات مجھے مسلسل یہ احساس ہوتا رہا کہ کوئی میرے قریب موجود ہے۔ میں مارے خوف کے ساری رات نہ سو سکی تھی۔ دوسرے دن فجر کے وقت میرا یہ احساس ختم ہو گیا، لیکن دوپہر 12 بجے کے بعد مجھے پھر یہ محسوس ہونے لگا تھا کوئی مجھے گھورے جا رہا ہے، اور پھر اچانک ہی جیسے کسی نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں آئینے کے سامنے بال کھول کر کھڑی ہو جاؤں۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر ایسا ہی کیا۔ میں ابھی آئینے میں خود کو دیکھ ہی رہی تھی کہ مجھے آئینے میں اپنی پشت پر ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں فوراً پلٹی، وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن آئینے میں وہ سایہ موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ میں خوف زدہ ہو کر چیختی یا وہاں سے بھاگتی، میرے کانوں میں آواز آئی، ڈرو مت، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، تمہارے بال تو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ میں ان کا دیوانہ ہوں، اور میں تمہارے بال اور تمہاری خوبصورتی دیکھ کر ایک پل تو ساکت ہی رہ گیا تھا کہ کوئی انسان اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ میری بستی چلو، میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش دوں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، میں تم سے شادی کروں گا اور ہر طرح سے تمہیں آسودہ اور نحال رکھوں گا۔ میں اس کی بات سن کر خاموش رہی، کیونکہ میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اس کو ایسے بھگایا جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، مگر یہ میری محض خام خیالی تھی۔ بھلا کبھی کوئی جن اتنی آسانی سے کسی کا پیچھا چھوڑتا ہے؟ اس کی آواز پر میں ایک دم چونکی، کیونکہ وہ میرے بالکل قریب آ کر بولا،
تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، حالانکہ میرا تھوڑا سا گھونگھٹ ابھی بھی نکلا ہوا تھا۔ پہلے کی عورتیں ہمیشہ سر ڈھانپ کر رکھتی تھیں، اور اگر گھر میں مرد ہوتے تو اوڑھنی کو سینے تک ڈال لیتی تھیں، جس سے ان کا پردہ رہتا تھا۔ کیونکہ گھر میں کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے کم گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ میں ان سب کو کیسے چھوڑوں؟ میں ان سب سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر تم بھی تو اچھے ہو۔ کیا تم مجھے اپنی بستی کی سیر کرواؤ گے؟ مگر ایک وعدہ کرو کہ تم مجھے واپس بھی چھوڑ کر جاؤ گے۔ ہاں، میں تمہیں ضرور اپنی بستی گھماؤں گا۔ تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گی؟ میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی، پہلے تم مجھے سیر کرواؤ۔ میں نے جن سے ساری بات اپنے من کی منوا لی اور سکون سے سو گئی۔ دوسری صبح ہوئی تو بانو نے اپنے شوہر، ساس اور سب بچوں کو ناشتہ دیا۔ شوہر تو کام پر چلا گیا اور ساس تھوڑی دیر بعد سودا صرف لینے چلی گئی۔ چھوٹی والی کو سلا دیا۔ ایک بچہ اسکول چلا گیا اور ایک بچے کو پڑوسن کے ہاں چھوڑ کر آ گئی۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ جن آ گیا۔ وہ تو پہلے سے تیار تھی، اس لیے جن اس کو لے کر اپنے ساتھ جنوں کی بستی میں پہنچ گیا، جہاں وہ خوب گھومتی پھرتی رہی۔ پھر جن کو کوئی بلانے کے لیے آ گیا تو وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور جاتے ہوئے یہ کہہ کر گیا کہ تم اس بائیں والے گھر کی طرف مت جانا، کیونکہ وہ گھر نہیں بلکہ محل تھا۔ بانو نے سوچا وہاں ایسی کیا خاص بات ہو سکتی ہے جو یہ جن مجھے منع کر رہا ہے۔ وہاں ضرور کوئی ایسی بات ہے، لہٰذا مجھے وہاں ضرور جانا چاہیے۔ پھر جب وہ وہاں پہنچ گئی تو اس نے ایک عورت کو کھڑکی میں کھڑے دیکھ کر پوچھا کہ تم مجھ جیسی ہی لگتی ہو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے اپنی بپتا بتاتے ہوئے کہا کہ ہم بہت بدنصیب ہیں، دنیا میں اچھے بھلے سکون سے رہ رہے تھے، مگر لالچ میں یہاں آ گئے اور اب قیدی بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تم جس قدر جلدی ہو یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ یہ جن تمہیں بھی پکڑ کر قید کر لے گا۔ میں نے اس عورت کی باتیں سن کر اسے بتایا کہ میں نے اس جن سے وعدہ لیا ہے کہ وہ مجھے میری دنیا میں چھوڑ کر آئے گا، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں سے کیسے نکلو گی؟ یہاں تو نہ کوئی انسان آ سکتا ہے، بلکہ یہاں تو کوئی جن بھی نہیں آ سکتا جب تک یہ اس کو خود لے کر نہ آئیں۔ تم خود تو نہیں نکل سکتی یہاں سے۔ تم جلدی چلی جاؤ یہاں سے، دوبارہ آنے کی غلطی مت کرنا، اس عورت نے بانو سے کہا۔ بانو اس عورت کے بار بار کہنے پر وہاں سے چل دی، اور جس جگہ وہ جن اسے چھوڑ کر گیا تھا وہیں جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جن وہاں آ گیا تو بانو نے کہا کہ اب تم وعدے کے مطابق مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ ابھی تم پوری طرح سیر سے لطف اندوز تو ہو لو، جن نے بانو سے کہا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ بالآخر جن نے مجبور ہو کر کہا، تم سے وعدہ کر لیا ہے تو پھر چھوڑ کر آنا ہی پڑے گا۔ پھر وہ واپس اپنی دنیا میں آ گئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کی ساس ابھی واپس نہیں آئی تھی۔ بانو نے سوچا کہ ساس کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں، وہی اس مسئلے کو حل کریں گی۔ جب ساس آئیں تو بانو نے سب کچھ انہیں بتا دیا۔ وہ فوراً جن اتارنے والے مولوی کے پاس گئیں اور ان کو سارا حال احوال سنا دیا۔ مولوی صاحب نے تمام بات بغور سنی اور فوراً ساس کے ساتھ ہی ان کے گھر آ گئے تو دیکھا کہ جن بانو کے کمرے میں موجود تھا۔ مولوی صاحب نے آیت کریمہ کا ورد کر کے بڑی مشکل سے اس جن کو قابو کیا اور اسے زنجیروں سے باندھ دیا۔ جن نے اپنا یہ حال دیکھا تو غصے سے بولا، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، اب تو میں کبھی بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بانو میری ہے، اب میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا یا پھر اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مولوی صاحب بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ ایسے تو نہ جانے وہ کتنے جنوں کو جلا چکے تھے،
اور کتنے ہی جنوں کو وہ انسانی بستی سے نکال چکے تھے، مگر یہ جن ایسا ضدی نٹکٹ تھا کہ نکل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ آخر مولوی صاحب نے دوسرے دن بڑی مشکلوں سے اس جن کو قابو کیا اور وہ بانوں کو چھوڑ کر چلا گیا، مگر اس کے ساتھ یہ بات بھی کہی کہ بانوں کے 7 بھائی اس صورت میں ہی زندہ نہیں رہیں گے جب وہ 7 مٹھائیاں یا 7 پھل ایک ساتھ نہ کھائے گی، چاہے تھوڑا سا بھی چکھے گی، اگر کھا لے تو 7 بھائی فوراً مر جائیں گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ بانوں نے کبھی بھی 7 مٹھائیاں یا 7 پھل ایک ساتھ نہیں کھائے، حالانکہ اس کے تمام بھائیوں کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ خود بھی آج 100 برس کی ہو گئی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور کومنٹ ضرور چھوڑیے گا۔ ہم پھر ملیں گے کسی ایک اور کہانی کے ساتھ، مگر اس سے پہلے ایک وعدہ کہ آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں گے۔ بائے بائے، ٹیک کیئر۔